تو چلیے اسی بات پہ ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، دوستی کا فرض۔ پیارے بچوں، دوستی ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے، ایک بہت پیارا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ تمام رشتوں سے اوپر ہے۔ دوستی کے رشتے کے آگے تمام رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، مگر سچا دوست کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی دو دوستوں کی ہے۔ یہ دو دوست ہیں، دو بطخیں۔ ننھے دوستوں، ایک بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ ان جانوروں میں دو بطخ بھی رہتی تھیں۔ ایک کا نام ہنسا تھا، جو سفید رنگ کی بہت پیاری سی بہت خوبصورت بطخ تھی، اور دوسری بطخ کا نام منسا تھا، جو تھوڑی سی فربا یعنی موٹی تازی تھی، مگر بھورے رنگ کی وجہ سے وہ بہت پیاری لگتی تھیں۔ یہ دونوں بطخیں آپس میں گہری سہیلیاں تھیں، ایک ساتھ دانہ چگنے جاتی اور ہر کام مل جل کر کرتی تھیں۔ ان دونوں بطخوں کی ایک شیرو نام کے کتے سے بھی گہری دوستی تھی۔ شیرو سنہرے بھورے رنگ کا تھا، جو بہت ہی ہمدرد تھا، اور وہ دوسروں کی مدد میں ہمیشہ پیش رہتا تھا۔ ایک دن ہنسا بی بی شدید بیمار ہو گئیں۔ اطلاع ملنے پر منسا ان سے ملنے ان کے گھر گئی۔ دیکھا تو ہنسا بی بی کو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے حکیم بندر کو بلایا۔ حکیم بندر نے ہنسا کو عرق پلایا، اور جس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہنسا نے صحت یابی کے بعد حکیم بندر اور منسا بی بی کا شکریہ ادا کیا، اور وعدہ کیا کہ وہ بھی ایک دن منسا بی بی کے مشکل وقت میں ضرور کام آئیں گی۔ پیارے بچوں، ہوا یوں کہ ایک مکار لومڑی نے منسا بی بی کو کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ صبح شام منسا کا تعاقب کرتی تاکہ موقع ملتے ہی اسے کھا لے۔ لومڑی منسا بطخ کے پیچھے پیچھے چلتی۔ منسا کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے ساری پریشانی سے اپنی سہیلی ہنسا بی بی کو واقف کرایا۔ ہنسا نے منسا کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ بہن پریشان نہ ہو، کچھ مل جل کر حل نکالتے ہیں۔ ہنسا دبلی پتلی بطخ تھی، وہ تنہا لومڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شیرو کا خیال آیا اور کہا، بہن ہم لومڑی کو سبق سکھانے کے لیے شیرو کی مدد لیں گے۔ دونوں دوسرے دن شیرو کے گھر گئیں اور لومڑی کی کرتوتوں سے اسے واقف کرایا۔ شیرو نے کہا وہ ضرور ہماری مدد کرے گا اور لومڑی کو بھی مناسب سبق سکھائے گا۔ شیرو دوسرے دن منسا بی بی کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا اور منسا کو باہر جانے کی ہدایت دی۔ صبح سویرے جب ہنسا بی بی دانہ چگنے باہر نکلیں، تب تک لومڑی منسا بی بی کو دیکھنے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب ہنسا کو تنہا دیکھ کر لومڑی نے کہا، کیوں آج آپ اکیلے کیوں جا رہی ہیں؟ منسا بی بی کہاں ہیں؟ ہنسا نے کہا کہ میں کیا بتاؤں خالہ، وہ منسا بی بی سب کچھ کھا جاتی ہیں، میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتی، وہ گھر میں دعوت عیش اڑا رہی ہیں۔ یہ بات سن کر لومڑی کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ فوراً منسا بی کے گھر کی جانب دوڑنے لگیں تاکہ دعوت میں شریک ہونے کے بعد منسا کو بھی چٹ کر جائیں۔ وہ سیدھا منسا کے گھر پہنچیں، جہاں پہلے ہی شیرو لومڑی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ شیرو نے لومڑی پر شدید حملہ کر دیا۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بڑی مشکل سے لومڑی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو گئی، اور جاتے جاتے یہ عہد بھی کیا کہ وہ کبھی بھی ان دو بطخوں کے بارے میں غلط نہیں سوچے گی۔ دیکھا بچوں، ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والے خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچا دوست وہی ہے جو برے وقت میں اپنے دوست کی مدد کرتا ہے۔